فلما ان اصبح، تو جب صبح ہو گئی، صلی بالناس صلاۃ الصبح، تو لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی. لیکن یہ صلی بے لفظی ترجمہ ہوگا، لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی، صلی بالناس، لیکن اصل میں یہ امامت کے لیے آتا ہے. جب عرب کہتے ہیں کسی سے صلی بنا، اس کا مطلب ہوتا ہے آپ امامت کرائیے. یعنی لفظی ترجمہ تو ہوگا ہمارے ساتھ نماز پڑھیے، صلی بنا، لیکن اصل میں مراد کیا ہوتی ہے کہ ہماری امامت کیجیے، آپ آگے بڑھیے اور ہمیں اپنی اقتداء کا شرف عطا فرمائیے. فلما ان اصبح صلی بالناس، تو جب صبح ہو گئی تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز. اس میں خود بخود ایک بات واضح ہو گئی کہ رات بھر سفر جاری رہا تھا، اس لیے کہ عرب کے اس صحرا میں اور شدید گرمی کا موسم تھا وہ، جس میں کہ یہ غزوہ تبوک وہ ہے پیش آیا ہے. تو ظاہر بات ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں عرب کے صحرا میں دوپہر کو یا دن میں سفر کرنا تقریباً محال ہوتا ہے. تو جو بھی سفر کرنا ہوتا ہے وہ قافلے رات کے وقت جو ہے وہ سفر اپنا قطع کرتے ہیں، اور پھر یہ کہ صبح کی نماز پڑھ کر پھر سفر جاری رکھتے ہیں یہاں تک کہ دھوپ میں تمازت ہو جائے. پھر جب تمازت ہو گئی تو پھر کہیں نہ کہیں پڑاؤ ڈال دیا اور وہاں پر قیام کیا. پھر جب دھوپ کی تمازت کم ہو گئی شام کو پھر اپنا سفر شروع کیا. تو یہاں مراد کیا ہے کہ فلما ان اصبح، جب صبح ہو گئی یعنی سفر میں صبح ہو گئی، ساری رات سفر کرتے ہوئے، صلی بالناس ہے تو آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی، صلاۃ الصبح، صبح کی نماز. ثم ان الناس رکبوا، پھر یہ کہ لوگ پھر دوبارہ سوار ہو گئے، جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کے بعد پھر سفر کو تو جاری رکھنا تھا. فلما ان طلعت الشمس، تو پھر جب سورج طلوع ہو گیا، نعس الناس فی اثر الدلجہ، تو لوگ رات کے جاگنے کی وجہ سے، رت جگے کی وجہ سے اونگنے لگے. ظاہر بات ہے ساری رات جاگتے رہے تھے، سفر کیا تھا، اور یہ عموماً ہوتا ہے کہ صبح کو پھر جو ہے نسیم سحری ہوتی ہے تو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آتے ہیں اور رات بھر کی تکان کا بھی اثر ہوتا ہے. عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی مریض ہو، تکلیف میں ہو، ساری رات وہ اگر تڑپتا رہا ہو تبھی صبح کے وقت آ کر اسے کوئی یہ فطرت نے رکھا ہوا ہے، صبح کے وقت کے اندر ایک تسکین بخش پہلو ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ دیر جو ہے صبح ہوئی آرام کیا. یعنی رات گئے تھے، یعنی رات بہت تھے جاگے، صبح ہوئی آرام کیا، تو صبح کو آرام جو ہے تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہے اونگنے لگے. وَلَزِمَ مُعَاذُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم پکڑ لیا معاذ نے اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضرت معاذ، جیسا کہ بعد میں جا کے معلوم ہوگا، ایک خاص سوال کرنا چاہتے تھے اور چاہتے تھے تخلیہ میں سوال کرنا، لہذا انہوں نے حضور کے ساتھ وہ لگے رہے کہ کوئی موقع ملے تخلیہ کے اندر کوئی سوال کرنے کا. لزمہ، لزوم چمٹ جانے کو کہتے ہیں. تو لزم معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لازم کر لیا معاذ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو. یتلو اثرہ، یہ لفظ بڑا عمدہ آ گیا، یتلو تلاوت سے ہے. یہ تلا یتلو کے معنی ہے کسی کے نقش قدم پر چلنا. تو تلاوت بھی جب ہم کرتے ہیں قرآن مجید کی تو گویا کہ ٹیکسٹ کو فالو کرتے ہیں. تو اصل میں تلا یتلو کا جو اصل مفہوم ہے ٹو فالو، کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، بیکاز یو فالو دی ٹیکسٹ. اور عام طور پر تو کبھی کبھی انگلی بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے، تو اسی سے در حقیقت اس لفظ کی جو ہے وہ اصل جو اس کی بنیاد ہے وہ سامنے آتی ہے. اثرہ نقش قدم. والناس تفرقت بہم رکابہم، اور باقی لوگوں کو لے کر ان کی سواریاں متفرق ہو گئیں. اب ظاہر بات ہے کہ جب اونٹنی کو یا اونٹ کو یہ محسوس ہوا کہ میرا جو سوار ہے وہ تو اونگ رہا ہے، تو وہ تو اس کے اپنے جی میں آیا تو ادھر کو رخ کر لیا. کہیں اگر اسے کوئی کیکر کا درخت نظر آ گیا، گویا کہ ناشتے کا امکان اسے نظر آیا کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ وہ پتے کھا لے، تو اس نے ادھر کا رخ کر لیا. کسی کو کدھر طرف رخ گیا، تو گویا کہ لشکر کی فارمیشن جو ہے وہ ٹوٹ گئی. اور تفرقت بہم رکابہم، والناس تفرقت بہم رکابہم، اور لوگوں کو ان کی سواریاں لے کر منتشر ہو گئی. علی جواد الطریق، یعنی راستے کی پوری وسعت میں. جواد کہتے ہیں وسعت کو، طریق. اب یہ وادیاں ہوتی تھی نا، کوئی سڑکیں تو بنی ہوئی ہائی ویز تو تھی نہیں، وہ تو عموماً یہی ہے. اور خاص طور پر میں چونکہ گیا بھی ہوں اس راستے پر ایک مرتبہ، تبوک تک تو نہیں پہنچا تھا لیکن قریب تک ہو آیا تھا. تو وہ اصل میں سارا یہ حجاز کا علاقہ ہے اور وادیاں ہیں، ادھر بھی پہاڑ ہے ادھر بھی پہاڑ ہے.
اسی میں سے راستے نکلتے ہیں۔ تو کہیں وہ ذرا کشادہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، وہ میدان سا بن جاتا ہے دو پہاڑوں کے درمیان، کہیں وہ گھاٹی سی بن جاتی ہے۔ چنانچہ حضور کے ساتھ ایک بہت اہم واقعہ جو پیش آیا تھا، وہ آیا تھا تبوک سے واپسی پر، جبکہ لشکر ایک گھاٹی میں سے گزر رہا تھا تو کچھ منافقین وہاں گھات لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بھی چونکہ ڈیسپریٹ ہو گئے تھے، وہ بھی سمجھتے تھے کہ اب آخری کوئی وار ہی ہمیں کرنا پڑے گا، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اب گویا کہ پورے عرب کے اوپر ایک طرح کا غلبہ حاصل ہو چکا ہے، سن 9 میں تو یہ صورت ہو چکی تھی، لہذا گویا کہ وہ ڈیسپریٹ تھے اب، تو انہوں نے قاتلانہ حملہ کیا ہے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ ایک گھاٹی میں سے گزر رہے تھے۔ تو گھاٹی میں سے گزرنے کی وجہ سے حضور ایک ایک کر کے گویا کہ اونٹنی نکل رہی ہے، وہ تنگ راستہ تھا، تو وہاں جو چھپے ہوئے لوگ تھے انہیں حملہ کرنے کا موقع مل گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس مقام پر جو ہے وہ راستہ کشادہ تھا، وہ کافی چوڑی جو ہے وادی تھی، تو والناس تفرقت بہم رکابہم علی جواد الطریق تاکل و تسیر، تاکلو کچھ ناشتہ بھی فرما لیا، کچھ کھا لیا ادھر ادھر سے، کوئی پتے کو مل گئے، جھاڑی مل گئی، اس میں سے کچھ منہ مار لیا، وہ تصیر، اور چل بھی نہیں ہے، تھوڑا سا کر لیا پھر چل پڑے۔ فبینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بینما وہی لفظ آ گیا جو کہ حدیث جبرائیل میں بھی آیا تھا، بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بینما معاذ علی اثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی اثنا میں کہ معاذ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے ساتھ ساتھ، وَنَاقَتُهُ تَأْكُلُ بَرَّةً وَتَسِيرُ أُخْرَىٰ، اور حضور کی اونٹنی بھی، یہاں ناقتہ میں ہو کی ضمیر حضور کی طرف جائے گی، حضور کی اونٹنی بھی تاکل و تسیر، تاکل مرۃ و تسیر اخرى، حضور کی اونٹنی کا بھی حال یہ تھا کہ وہ کچھ کھاتی تھی تھوڑی دیر اور پھر چلتی تھی، و تسیر اخرى، اثرت ناقۃ معاذ، اسی اثنا میں اب یہ بینما سے یہاں لفظ جڑے گا، بینما اسی اثنا میں کہ یہ صورت تھی، اثرت ناقۃ معاذ، معاذ رضی اللہ عنہ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، فقبحھا بالزمام، تو حضرت معاذ نے اپنی اونٹنی کی زمام کو، اس کی لگام کو کھینچ کر اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، چونکہ ٹھوکر کھائی تو وہ متزلزل ہوئی، تو حضرت معاذ نے اس کی جو لگام ہے وہ کھینچی، فحبت، اس پر وہ بدک گئی، حتی نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ اس کی وجہ سے حضور کی اونٹنی بھی بدک گئی، وہ دوڑ پڑی، اس لیے کہ جب ایک اونٹنی ساتھ ساتھ چلی آ رہی تھی تو حضرت معاذ کی اونٹنی نے ٹھوکر کھائی، اس کے بعد انہوں نے ذرا اس کی جو ہے لگام کھینچی، وہ بدک گئی، اور بدکنے کی وجہ سے چونکہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے حضور کی اونٹنی کے ساتھ، تو وہ بھی بھاگ پڑی۔ نفرت منہا ناقۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کشف عنہ قناعہ، اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہودج کا پردہ اٹھایا، کشف عنہ، کھولا اپنے سے، قناعہ، قناع پردہ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہودج میں ہوتے تھے اور اس کے اوپر جیسے کہ محمل ہوتا ہے اور پردے پڑے ہوتے تھے ادھر ادھر، تو جب یہ اونٹنی بھاگی حضور کی تو حضور نے اپنا ایک پردہ اٹھا کر اور ذرا دیکھا، فالتفت، اور آپ نے ادھر ادھر التفات فرمایا، دیکھا، نگاہیں اٹھائیں، فاذا لیس من الجیش رجل ادنی الیہ من معاذ، تو انہوں نے دیکھا اچانک کہ پورے لشکر میں کوئی شخص بھی ان سے معاذ سے زیادہ قریب نہیں ہے، فاذا لیس، تو اچانک آپ نے دیکھا کہ نہیں ہے، من الجیش، پورے لشکر میں سے، رجل، کوئی شخص، ادنا الیہ، ادنا قریب تر، دنا یدنو قریب ہونا، اور اسی سے دنیا بنا ہے، دنیا اسی کا مؤنث ہے ادنا کا، جیسے اکبر سے کبرا، اصغر سے صغرا، تو دنیا جو ہے وہ ادنا کا مؤنث ہے، تو ادنا الیہ، قریب تر نہیں تھا ان سے کوئی بھی شخص لشکر کا حضرت معاذ کے مقابلے میں، فناداہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا معاذ، تو پکارا انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اے معاذ، قال لبیک یا نبی اللہ، تو حضرت معاذ نے عرض کیا میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ۔